لا إله إلا الله محمد رسول الله نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اذا سألك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوة الداعي اذا دعان فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ اور جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں سوال کریں تو کہہ دیجئے بے شک میں قریب ہوں، میں پکارنے والے کی پکار کا جواب دیتا ہوں۔ جب وہ مجھے پکارے تو ان کو چاہیے کہ وہ بھی میرا حکم مانیں اور مجھ پر ایمان رکھیں تاکہ وہ ہدایت پا جائیں۔ عرفہ کے دن کی فضیلت۔ قرآن مجید میں اس دن کی عظمت کا ذکر کیا گیا ہے۔ وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ وَالْيَوْمِ الْمَوْعُودِ وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ، قسم ہے برجوں والے آسمان کی اور اس دن کی جس کا وعدہ دیا گیا ہے، اور حاضر ہونے والے کی اور جس کے پاس حاضر ہوا جائے، یعنی وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ، اور مشہود سے مراد عرفہ کا دن ہے جس میں سب لوگ ایک جگہ پر حاضر ہوتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والسماء۔ یہاں اللہ سبحانہ وتعالی نے تین چیزوں کی قسمیں کھائی ہیں۔ ایک بروج کی، بڑے بڑے برجوں کی قسم کھائی ہے جو اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے بڑی نشانیاں ہیں، اور پھر دوسرے قیامت کے دن کی، وہ دن جس کا وعدہ دیا گیا ہے، والیوم الموعود، اور تیسرے وشاہد ومشہود، حاجیوں کی اور جو عرفہ کے میدان میں حاضر ہوں، یہ بھی اللہ کی نشانیوں میں سے ایک بہت بڑی نشانی ہے۔ تو آپ دیکھیے کہ یہاں پھر قیامت کا ذکر ہے عرفہ کے دن کے ساتھ، اور آج تو اتفاق سے جمعے کا دن بھی ہے، قیامت جمعے کے دن کو آئے گی۔ تو آج کے دن جو سبق ہم نے سیکھنے، وہ خاص طور پر آخرت کے گھر کی یاد دہانی، کہ اس کو یاد کرتے رہنا ہے، اپنی موت کو یاد کرنا ہے تاکہ ہمارے اعمال تیز ہوں، زیادہ ہوں، بہتر ہوں، اور دوسری طرف اپنی عبادات کی اصلاح، خصوصاً نماز کی اصلاح، اور تیسری طرف ذکر کی عادت، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے۔ اور اس دن کی مناسبت سے خصوصی عبادت جو ہے وہ روزے کی عبادت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرفہ کے دن کے روزے کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا گزرے ہوئے سال اور آنے والے سال کے گناہوں کا کفارہ ہے، یعنی اس روزے کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ 2 سال کے گناہ اس سے معاف ہوتے ہیں جب کوئی شخص اس کا اہتمام کرے۔ اور پھر ہاتھ اٹھا کر بکثرت دعائیں کرنے کا دن ہے۔ ایک ہے ہم دل میں دعا کرتے رہتے ہیں، لیٹ کے دعا کر لی، بیٹھ کے کر لی، سوچا تو کچھ کر لی، لیکن ایک یہ ہے کہ ہاتھ اٹھا کے دعا کرنا۔ اسامہ بن زید کہتے ہیں کہ میں میدان عرفات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ردیف تھا، آپ نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو آپ کی اونٹنی ایک طرف کو جھکنے لگی اور اس کی لگام گر گئی، چنانچہ آپ نے ایک ہاتھ سے رسی کو پکڑ لیا اور اپنے دوسرے ہاتھ کو اٹھائے رکھا۔ یعنی آپ نے عرفہ کے دن جتنی دعائیں بھی کی وہ ہاتھ اٹھا کے کی، حتیٰ کہ جب آپ کی اونٹنی کی لگام گر گئی تو آپ نے اس کو بھی ایک ہاتھ سے پکڑا، دونوں ہاتھ نہیں لگائے، اور ایک ہاتھ اٹھائے رکھا۔ اور پھر یہ ہے کہ دن کی روشنی سے اندھیرا آنے تک اللہ کا ذکر کرنے کا دن ہے، یعنی مسلسل ذکر کرنے کا۔ اگر آپ لوگوں کو آج موقع ملے تو عصر سے مغرب تک خصوصی طور پر بیٹھ کے اللہ کا ذکر کریں اور دعائیں کریں۔ یہ نہ فرض ہے نہ سنت ہے، لیکن جمعے کا دن بھی ہے اور جمعے کی آخری گھڑیوں میں دعا قبول ہوتی ہے، تو اگر اللہ تعالیٰ موقع دے، توفیق دے، وقت ملے تو باقی کاموں پر اس کام کو اہمیت دیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قصواء پر سوار ہو گئے، حتیٰ کہ مقام وقوف پر تشریف لائے، اپنی اونٹنی قصواء کا پیٹ پتھروں کی طرف کر دیا، یعنی وہیں رکے رہے، یعنی پہاڑوں کی طرف منہ کر لیا، اور جبل المشات کو جو کہ ریت کا بڑا ٹیلا تھا اپنے سامنے کیا، قبلہ رخ ہوئے اور پھر وہیں رکے رہے حتیٰ کہ سورج غروب ہو گیا۔ اتنی دیر تک دعائیں کی
اور ٹکیا کے غائب ہو جانے کے بعد کچھ زردی بھی ختم ہو گئی تو پھر آپ اس جگہ سے ہلے. یعنی اتنی طویل دعائیں کی تھی آپ نے. اگر ہم بغیر کتابیں کھولے دعائیں کرنے لگے تو کیا اتنی دعائیں ہیں ہمارے پاس؟ ہماری تو دعاؤں کا کوٹا تھوڑی دیر میں ہی ختم ہو جاتا ہے. ہم پھر سوچتے ہیں اچھا آپ اور کیا مانگے اور کیا کہیں. تو اس لیے جو کچھ بھی آپ کی طلب ہے، تمنا ہے، زندگی میں جو مسائل ہیں، جو چیزیں آپ چاہتے ہیں، ان سب کو بھی آپ نوٹ ڈاؤن کر سکتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ جو قرآنی اور مسنون دعائیں ہیں، یا ایاک نستعین کے آخر میں ہے، یا میری دعا میں دعائیں ہیں، یا دعا کیجیے میں دعائیں ہیں، ان سب جگہوں سے اور اس کے علاوہ بھی اگر آپ کو معلوم ہے تو جو مسنون اذکار ہیں وہ آپ کر سکتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ عز و جل عرفہ کی شام اہل عرفہ کے ذریعے اپنے فرشتوں کے سامنے فخر فرماتا ہے اور کہتا ہے کہ میرے ان بندوں کو دیکھو جو میرے پاس پراگندہ حال اور غبار آلود ہوئے ہیں. وہ بندے تو وہاں چلے گئے اس بڑے میدان میں، لیکن کچھ بندے جو نہیں جا سکے اپنی مجبوریوں کی وجہ سے، کئی رکاوٹوں کی وجہ سے، کئی پابندیوں کی وجہ سے، تو وہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو کر اللہ کی رحمت کو متوجہ کر سکتے ہیں. فاذکرونی اذکرکم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عرفہ کے دن کے سوا کوئی اور دن ایسا نہیں جس میں اللہ کثرت سے بندوں کو آگ سے آزاد نہ کرے. یعنی جس میں اللہ تعالیٰ کثرت سے بندوں کو آگ سے آزاد کرتا ہو، وہ سب سے بڑا دن کون سا ہے؟ عرفہ کا دن. اور یہ کہ وہ قریب ہوتا ہے، پھر فرشتوں کے سامنے ان حاجیوں کی وجہ سے فخر کرتا ہے اور فرشتوں سے پوچھتا ہے کہ یہ لوگ کیا چاہتے ہیں. یعنی اس دن میں خاص طور پر اللہ سبحانہ وتعالی بہت قریب ہوتے ہیں. ویسے بھی اللہ تعالیٰ قریب ہوتے ہیں، لیکن وَإِنَّهُ لَيَدْنُو، یعنی یہ احساس دلانے کے لیے کہ میں تم سے بہت قریب ہوں، تو مجھ سے مانگو. ویسے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرما دی جب بھی بندہ پکارے اللہ تعالیٰ قریب ہے، پکار سنتا ہے. لیکن اس دن کی خاص بات ہے کہ وہ اور زیادہ قریب ہے. پھر اس دن میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے مغفرت کے ساتھ ساتھ کمیوں کو پورا کرنے کی ضمانت کا دن ہے. یہ انس بن مالک بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفات میں وقوف کیا اور سورج لوٹنے کے قریب تھا، یعنی غروب ہونے کے. پس آپ نے فرمایا، اے بلال میرے لیے لوگوں کو خاموش کراؤ. چنانچہ بلال رضی اللہ عنہ نے کھڑے ہو کر کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاموش ہو جاؤ. بس لوگ خاموش ہو گئے. آپ نے فرمایا، اے لوگوں کے گروہ، ابھی جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے اور میرے رب کی طرف سے انہوں نے مجھے سلام کہا اور کہا کہ اللہ عز و جل نے عرفات والوں اور مشعر والوں کی مغفرت کر دی، یعنی مزدلفہ والوں کی بخشش کر دی ہے اور ان کی کمیوں کو پورا کرنے کی ذمہ داری لے لی ہے. بس عمر بن خطاب نے کھڑے ہو کر عرض کیا، اے اللہ کے رسول، کیا یہ ہمارے لیے خاص ہے؟ آپ نے فرمایا، یہ تمہارے لیے بھی ہے اور جو تمہارے بعد آئیں قیامت تک ان کے لیے بھی خاص ہے. اور اگر اس وقت کوئی یہ پوچھ لیتا کہ جو لوگ تڑپنے کے باوجود نہیں پہنچ سکتے، کیا ان کا بھی اس میں کوئی حصہ ہے، تو مجھے پوری امید اور یقین ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے نہ فرماتے. تو اللہ سے اچھا گمان رکھیے اور دور ہوتے ہوئے اس میدان سے دل سے قریب رکھیے اور دعائیں کرتے رہیے. یہ دن اللہ کی رضا اور جنت پانے کا دن ہے. صحیح ترغیب و ترہیب میں آتا ہے، اور تمہارا عرفات میں وقوف کرنا تو اللہ عز و جل فرشتوں سے فرماتا ہے، اے میرے فرشتوں، میرے یہ بندے کس لیے آئے ہیں؟ وہ کہتے ہیں تیری رضامندی اور جنت طلب کرنے آئے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میں اپنے نفس اور مخلوقات کو گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ میں نے ان کو بخش دیا، اگرچہ ان کے گناہ زمانے کے دنوں کی گنتی کے برابر ہوں. یعنی جب سے دنیا بنی ہے آج تک جتنے بھی دن گزر چکے ہیں، اتنے گناہ بھی ہو تعداد میں، نمبر میں تو بھی، یا باریک ریت کے ذروں کے برابر ہی کیوں نہ ہو، تو ان کے گناہ معاف کر دوں گا. یعنی جو لوگ حج کے لیے گئے ہوئے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارا دوپہر کے بعد عرفات میں کھڑے ہونا تو اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر نازل ہوتا ہے اور فرشتوں سے تم پر فخر کرتا ہے. فرماتا ہے، میرے بندے میرے پاس کھلے اور گہرے راستے سے پراگندہ حالت میں آئے جو میری جنت کے امیدوار ہیں. بس اگر تمہارے گناہ ریت کے ذروں یا بارش کے قطروں یا سمندر کی جھاگ برابر بھی ہوں تو میں انہیں بخش دوں گا. میرے بندو لوٹ جاؤ، تم بخشے بخشائے ہو، اور ان کی بھی مغفرت ہے جن کی تم نے سفارش کی، یعنی جن کے لیے تم دعائیں کرو گے.
ان کو بھی بخش دوں گا. تو گویا حاجیوں کی دعائیں قبول ہوتی ہیں, وہ جن کے لیے بخشش کی دعائیں کریں ان کی بھی بخشش ہو جاتی ہے. تو سچے دل سے دعا بھی مانگے اور نیت کریں کہ اللہ تعالیٰ آئندہ سال ہم سب کو حج پہ لے جائے. پوری دنیا کی دولت انسان قربان کر دے تو یہ جگہ نہیں پا سکتا, یہ جگہ آسانی سے نہیں ملتی. دنیا میں آپ دیکھیے چھوٹی چھوٹی جگہ لینے کے لیے ہم کتنی ایفرٹ کرتے ہیں, ہمیں آگے جگہ مل جائے, ہمیں کرسی اپنی پسند کی مل جائے. خاص طور پر جو لوگ میچز وغیرہ دیکھتے ہیں یا کہیں ڈرامے دیکھ رہے ہوتے ہیں یا اپنی پسند کی کوئی چیزیں, تو اس وقت وہ کتنا زیادہ کانشیس ہوتے ہیں اپنی سیٹنگ کے بارے میں. بعض لوگ ہزاروں روپے خرچ کر کے اچھی جگہ اپنی سیٹ بک کراتے ہیں. تو سوچئے عرفات کے میدان کی سیٹ بکنگ کے لیے اگر کچھ خرچ کرنا پڑے تاکہ سارے گناہ معاف ہو جائیں, تو اس سے بڑا کامیاب سودا اور کیا ہو سکتا ہے. تکبیرات. اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا. عرفہ کا دن اور جمعہ جب اکٹھا آئے تو ان کی کیا مماثلت ہے. قرآن مجید کی آیت جو ہے وشاہد و مشہود, اس کا ایک معنی یہ بھی کیا گیا ہے کہ شاہد سے مراد جمعہ کا دن ہے اور مشہود سے مراد عرفہ کا دن ہے, اور جمعہ کے دن کو اللہ نے ہمارے لیے ذخیرہ کیا ہے. یہ صحیح الجامع کی روایت ہے کہ شاہد جمعہ کا دن اور مشہود عرفہ کا دن. سورۃ البروج کی آیت وشاہد و مشہود آیت نمبر 3. اس دن جب عرفہ اور جمعہ اکٹھا ہوا تھا تو دین کی تکمیل ہوئی تھی. یعنی عرفہ کا دن اپنی جگہ, جمعہ کا دن اپنی جگہ اہمیت کا حامل, لیکن جب سونے پہ سہاگا ہو جائے اور ایک دن کے ساتھ دوسرا بھی ساتھ شامل ہو جائے, 2 in 1 ہو جائے, اور بھی زیادہ اہمیت ہو جاتی ہے. عمر بن خطاب سے روایت ہے کہ ایک یہودی نے ان سے کہا, اے امیر المؤمنین, تمہاری کتاب میں ایک آیت ہے جسے تم پڑھتے ہو, اگر وہ ہم یہود پر نازل ہوتی تو ہم اس کے نزول کے دن کو عید بنا لیتے. آپ نے پوچھا وہ کون سی آیت ہے؟ اس نے جواب دیا, الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا اور اپنی نعمت تم پر تمام کر دی. یعنی سب سے بڑی نعمت مل گئی کہ پورا دین ہمیں ملا, اور تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کیا. عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ہم اس دن اور اس مقام کو خوب جانتے ہیں. جب یہ آیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی اس وقت آپ عرفات میں جمعہ کے دن کھڑے ہوئے تھے. حضرت عمر نے کیا کہا کہ میں اس دن کو خوب جانتا ہوں جب یہ آیت نازل ہوئی تھی. کہاں نازل ہوئی تھی؟ عرفات کے دن جو جمعہ کا دن تھا, اور یہ دن کئی سالوں بعد آتا ہے. مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ آخری تعلیم القرآن جس کی میں نے تکمیل کی تھی وہ جمعہ کا دن بھی تھا, عرفہ کا دن بھی تھا, تکمیل کا دن بھی تھا, اور اس کے ساتھ ساتھ یعنی روزہ بھی تھا. اور جس وقت تکمیل ہو رہی تھی اس وقت بالکل دن کا آخری حصہ تھا, یعنی دعا ہو رہی تھی اور اس وقت ساتھ تکمیل ہو رہی تھی اور ساتھ افطار ہو گئی تھی. تو اور اس میں کچھ بھی پلان نہیں کیا تھا, یعنی جب کورس شروع ہوا تو دور پار بھی خیال نہیں تھا, حتیٰ کہ آخری مہینے کے آخری ہفتے میں بھی یہ خیال نہیں آیا کہ یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ اکٹھا کر دیں گے. تو یہ سب کچھ جب اکٹھا ہو گیا تو پھر واقعی دل سے اللہ کا شکر ادا کیا, کیونکہ انسان چاہے بھی تو اپنی مرضی سے ان چیزوں کو اکٹھا نہیں کر سکتا کہ اس کے قرآن کی تکمیل بھی ہو, لوگ بھی جمع ہوں, اجتماعی دعا بھی ہو رہی ہو, اور پھر روزے سے بھی ہو انسان, اور اس کے ساتھ ساتھ جمعہ بھی ہو اور عرفہ بھی ہو. تو یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بہت بڑی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہوتی ہے, اور اللہ تعالیٰ ہمیں ان نعمتوں پر شکر گزار بنائے اور ہمیں بار بار ایسے مواقع عطا کرے. اس کے بعد میں سمجھتی ہوں کہ آج مجھے بہت زیادہ خوشی ہے کہ یہ 2 دن اکٹھے ہوئے اور آپ کے ساتھ میں یہاں اکٹھی ہوں, اور جمعے کے دن میں جمعہ پڑھنے سے تھوڑی ہی دیر پہلے ہم سب
اس مجلس میں عرفہ کے دن کی یاد تازہ کر رہے ہیں اور عہد میثاق کو بھی زندہ کر رہے ہیں. سچ بتائیے کہ آج کے دن آپ میں سے کس کس کو عہد میثاق یاد آیا تھا کہ آج کے دن ہم نے میثاق کیا تھا؟ ایک شخص. عموماً ہم عرفہ کے دن کو میثاق کا دن نہیں سمجھتے، ہمیں یاد نہیں آتا. تو میثاق کے دن ہم نے ایک عہد کیا تھا، تو آج کا دن پھر کیا ہوا؟ عہد کی تجدید کا دن. یہ چیزیں آئندہ سالوں کی یاد دہانی کے لیے نوٹ کر کے رکھ لیں، ورنہ پھر ہمارے دل زنگ آلود ہو جاتے ہیں اور یہ چیزیں ہمیں بھول جاتی ہیں. اپنے لیے بھی اور اپنے بچوں کے لیے بھی اور اپنے ساتھیوں کے لیے اور شاگردوں کے لیے اور سب کے لیے جس تک ہم یہ پیغام پہنچا سکیں. جمعہ اور عرفہ دونوں دنوں میں غسل مستحب ہے. مجھے امید ہے آپ سب نے غسل کیا ہوگا، اگر کوئی کسی وجہ سے رہ گیا ہے تو جا کر لے. ایک شخص نے حضرت علی سے غسل کے بارے میں پوچھا. انہوں نے کہا اگر تم چاہو تو روزانہ غسل کر لو. اس نے کہا میں عام غسل کے بارے میں نہیں پوچھ رہا، خاص غسل یعنی جمعے کے دن کے بارے میں پوچھ رہا ہوں، اور عرفہ کے دن اور قربانی کے دن اور عید الفطر کے دن، تو یہ خاص غسل کے بارے میں پوچھ رہا ہوں. تو آپ نے فرمایا، نہیں حضرت علی نے فرمایا کہ خاص غسل کون کون سا ہے؟ جمعے کا دن، عرفہ کا دن، قربانی کا دن اور عید الفطر کا دن. تو یوم النحر کو بھی انشاءاللہ آپ غسل کریں گے عید کے لیے. پھر یہ بھی ہے کہ عرفہ اور جمعہ دونوں دن کی دعا قبول ہوتی. جبریل علیہ السلام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا اس جمعہ میں ایک ایسی گھڑی ہے کہ جو بندہ اس میں اپنے رب سے خیر کی دعا مانگے، جس کا وہ مستحق ہو تو وہ اس کو نواز دے گا، یا وہ کسی شر سے پناہ مانگے اور اس شر سے بھی بڑے شر سے اس کو دور کر دیا جائے گا. یعنی جس شر سے اس نے پناہ مانگی ہے اس سے بھی اور اس سے بھی بڑے شر سے اللہ تعالیٰ اس کو بچا لے گا. فَوَقَاهُمُ اللَّهُ شَرَّ ذَلِكَ الْيَوْمِ. اللہ ہم سب کو آخرت کے دن کے شر سے بچا لے، اور اس کو آخرت میں ہم یوم المزید کہیں گے. یوم المزید کون سا ہے؟ جمعہ کا دن ہے جس دن اللہ سبحانہ وتعالی کا دیدار ہوگا. ان دونوں دنوں میں خطبہ ہوتا ہے. جابر بن عبداللہ کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حج کے موقع پر اپنی اونٹنی قصواء پر سوار ہو کر عرفات کے دن خطبہ دیتے ہوئے دیکھا تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمعہ خطبہ میں حاضر ہوا کرو اور امام کے قریب بیٹھا کرو، آگے پہنچنے کی کوشش کیا کرو. اب عرفہ کے دن کی خاص دعا کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین دعا وہ ہے جو عرفات کے دن مانگی جائے. دیکھ لیجیے اب اس حدیث کے لفظوں کو دیکھیے. بہترین دعا وہ ہے جو عرفات کے دن مانگی جائے. اب یہاں یہ نہیں کہا گیا کہ عرفات والے مانگے، یا عرفہ کے دن ہم بھی مانگ سکتے ہیں. اور بہترین دعا وہ ہے جو میں نے مانگی اور مجھ سے پہلے نبیوں نے مانگی، اور وہ ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کی بادشاہت ہے اور سب تعریف اسی کے لیے ہے، وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. 3 دفعہ پڑھیے لا الہ الا اللہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص رات کو بیدار ہو کر یہ دعا پڑھے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر الحمد للہ وسبحان اللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ. پھر یہ پڑھے اللہم اغفر لی، یا کوئی اور دعا کرے تو اس کی دعا قبول ہوتی. پھر اگر وہ وضو کرے اور نماز پڑھے تو نماز قبول ہو جاتی. اچھا، یہ تہجد کے وقت پڑھنے والی دعا اور عرفہ کے دن پڑھنے والی دعا دونوں میں کیا مناسبت ہے؟ کوئی مناسبت بتائیے. شاباش. عرفہ میں بھی اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر آتے ہیں اور رات کے آخری حصے میں بھی. تو دونوں وقتوں میں لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد
وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. اس میں دعا کون سی؟ اس میں تو اللہ کی تعریف، اللہ کی توحید کا بیان ہے. دعا کہاں ہے؟ اسے دعا کہا جا رہا ہے. وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، کہ اللہ ہر چیز پہ قادر ہے. سوچئے آپ کی زندگی میں کون سا مسئلہ ہے، کیا غم ہے، کیا دکھ ہے، کیا پریشانی ہے، کیا چیز آپ کو بادر کر رہی، سوچئے اس کو، اور پھر پڑھیے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. جب کل شیء قدیر کہیں گے تو کیا کہیں گے؟ اللہ میں قادر نہیں ہوں یہ کام کرنے پر، میرے ہاتھ میں نہیں ہے، نہ اپنی جان، نہ اپنا نفس، نہ اپنے خیالات، اور نہ اپنا یہ سست جسم، اور نہ ہی اپنی اولاد، اور نہ ہی لوگ. میں کسی چیز کے مالک نہیں ہوں. لہ الملک ولہ الحمد، ہر چیز کا مالک تو ہے، ہر چیز تیرے اختیار میں ہے. ان سب چیزوں کو تو اپنی اطاعت میں قبول کر لے اور ان سب کو اپنی راہ دکھا. ہم ہر وقت لوگوں سے توقع رکھتے ہیں، لوگوں کو مسئلے بتاتے ہیں، مجھے یہ پریشانی ہے، مجھے یہ پریشانی. ہم نے کتنی بار اللہ کو پریشانی بتائی؟ ہم لوگوں کو فون کرتے ہیں، لوگوں کو میسج بھیجتے ہیں، اپنی پریشانیوں کے دکھ سناتے ہیں. وہ سنتے ہیں یا نہیں سنتے، پڑھتے ہیں یا نہیں پڑھتے، پڑھتے ہیں اور جواب دیتے ہیں یا نہیں دیتے، اور پھر بھی انہیں کو سنائے چلے جاتے ہیں. تو ایسے تمام اوقات میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ چھوڑ کے لوگوں کو اللہ کی طرف متوجہ ہونا چاہیے. اور یاد رکھیے، جب تک اللہ کی طرف متوجہ نہیں ہوگے مسائل حل نہیں ہو سکتے. کئی سال لگ گئے نا، حل نہیں ہوئے، آئندہ بھی نہیں ہوگے جب تک اللہ کو نہیں پکاریں گے. تو میں آپ میں سے ہر ایک کو، جو بھی میری بات سن رہا ہے، ایک ایک کو یہ تاکیداً کہوں گی کہ جو بھی زندگی میں آپ کے مسئلہ ہے، جو بھی دکھ اور پریشانی ہے، اس سب کو دل میں لا کر، رو کر، اللہ کی قدرت اور اس کے ملک اور اس کی توحید کا واسطہ دے کر اسی سے دعا کیجیے کہ اللہ تو اس پریشانی کو دور کر دے. پھر آپ دیکھیں مسئلے کتنی جلدی حل ہوتے ہیں. بندے کسی چیز پہ قادر نہیں ہے، جو قادر ہے اس کو پکاریے. اور میں ہمیشہ سوچتی ہوں اللہ تعالیٰ اس وقت کیا سوچتا ہوگا، کیا کہتا ہوگا کہ کام تو میں کر سکتا ہوں اور بتا یہ لوگوں کو راہ ہے جو کسی چیز پہ قادر نہیں. سب کچھ تو میرے اختیار میں ہے اور دیکھ یہ لوگوں کی طرف راہ ہے. یہ تو ایسے ہی ہے نا جیسے ہمیں سخت پیاس لگی ہو اور جس شخص کے ہاتھ میں پانی کا گلاس ہو اس کو اگنور کر کے دوسروں کو کہیں پانی پلا دو، پانی پلا دو، جن کے ہاتھ میں پانی ہے ہی نہیں. بتائیے بندوں کے ہاتھ میں کیا ہے؟ کچھ بھی تو نہیں. پھر کیوں نہیں ہم اللہ کی طرف راغب ہوتے؟ کیوں نہیں اس کی طرف توجہ کرتے؟ تو آج آپ نے کثرت سے جو ذکر کرنا ہے اور جو دعا بار بار پڑھتے رہنا ہے وہ یہی دعا ہے. اور اس کو سامنے رکھ کے 3 دفعہ پڑھا، 5 دفعہ پڑھا، 7 دفعہ پڑھا، پھر اس کے بعد جو دل میں دکھ ہے، غم ہے، پریشانی، پھر اس کا ذکر کیا. اللہ میرا یہ دکھ دور کر دے، اللہ میری یہ ضرورت پوری کر دے، اللہ میری پریشانی دور کر دے. پھر آپ دیکھیں گے کہ کیسے مسائل حل ہوتے ہیں. ایک بار پڑھنے سے بھی اگر دعا قبول ہوتی ہے تو بار بار پڑھنے سے کتنی بار قبول ہوگی اور کتنی زیادہ قبول ہوگی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص صبح کے وقت یہ کہہ لے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، تو اسے اولاد اسماعیل میں سے ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب ملے گا. گویا صبح صبح صدقہ کر دیا آپ نے، اور اس کے لیے 10 نیکیاں لکھی جائیں گی، اور اس سے 10 غلطیاں مٹا دی جائیں گی، اور اس کے 10 درجات بلند کیے جائیں گے، اور شام تک وہ شیطان سے حفاظت میں رہے گا. اور اگر شام کو کہہ لے تو صبح تک اس کے لیے یہی کچھ ہے. تو ویسے تو عادت بنا لینی چاہیے 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ، 33 دفعہ اللہ اکبر، اور 34ویں بار لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. اور جو 10 بار پڑھے اس نے گویا 4 غلام آزاد کیے. پھر اسی طرح جو 10 بار یہ پڑھے جس میں بیدہ الخیر یحیی و یمیت کے الفاظ بھی شامل کر دیے گئے ہیں، تو جو یہ پڑھتا ہے اس کے لیے 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں، 10 گناہ معاف ہوتے ہیں، 10 درجات بلند ہوتے ہیں. یہ کلمات اس کے لیے ہر ناپسندیدہ چیز اور شیطان مردود سے حفاظت کا ذریعہ بن جاتے ہیں. شرک کے علاوہ کوئی گناہ اسے گھیر نہیں سکتا، یعنی ہر گناہ سے چھٹکارا ہو جائے گا، اور وہ عمل کے لحاظ سے تمام لوگوں میں سب سے افضل شمار ہوگا.
مگر وہ شخص اس سے برتری لے جاتا ہے جو اس سے زیادہ یہ کلمہ کہہ دے. پھر ان کلمات کے پڑھنے سے درجات بلند ہوتے ہیں. 100 بار پڑھنے کا اجر کیا ہے کہ شیطان سے حفاظت رہتی ہے، اور کوئی شخص اس سے بہتر عمل نہیں کرتا جو کلمہ 100 بار یہ پڑھ لے. کوئی شخص اگر عام دنوں میں نہیں پڑھے تو اللہ کی رضا کے لیے آج تو کم از کم 100 بار اس کو ضرور پڑھ لیں. پھر اسی طرح مغرب کی نماز کے بعد خاص طور پر حفاظت کے لیے کلمہ بہت مفید ہے. رات سے ڈرتے ہوں، اپنے گناہوں سے ڈرتے ہوں تو یہ کلمہ پڑھیں. جتنے بھی گناہ ہوں گے اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں گے. پھر اسی طرح بازار میں داخل ہوتے وقت اس کلمے کو پڑھنے کے بہت درجات ہیں. 10 لاکھ یعنی 1 ملین نیکیاں لکھی جاتی ہیں اس شخص کے لیے جو بازار میں داخل ہوتے وقت یہ کلمہ پڑھتا ہے. کچھ لوگوں کے گھر بھی بازار میں سے گزر کے آتے ہیں تو ہر روز عادت بنا لیں کہ بازار سے گزرتے ہوئے یا گاڑی بھی گزر رہی ہو آپ کی تو یہ کلمہ پڑھ لیں. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو حی لا یموت بیدہ الخیر کلہ وہو علی کل شیء قدیر. اور اللہ تعالیٰ اس کے 10 لاکھ درجے بلند کرتا ہے کیونکہ بازار غفلت کی جگہ ہے. جو وہاں پڑھتا ہے اس کے درجے بلند ہو جاتے ہیں. تو اس دعا کو پڑھنے کے لیے کون سے مواقع ہیں؟ صبح و شام، یا 1 بار 10 بار 100 بار 200 بار جتنا پڑھ سکیں. سوتے وقت 1 بار، رات کو آنکھ کھلنے پر 1 بار، بازار میں داخل ہوتے وقت 1 بار، ہر نماز کے بعد 3 بار، مغرب کی نماز کے بعد 10 بار، دوران سفر 1 بار، صفا مروہ چڑھتے وقت 3 بار، اور عرفہ کے دن انگنت بار. عرفہ کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو خطبہ بھی دیا تھا اور انہیں مختلف چیزوں کی نصیحت کی تھی، اور خاص نصیحت جو اس دن کی گئی وہ آپ کو بھی کرتی ہوں. ادا بن خالد کہتے ہیں میں نے عرفہ کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے اونٹ کی دونوں رکابوں پر کھڑے ہوئے دیکھا اور بلند آواز سے فرما رہے تھے، اے لوگو یہ تمہارا کون سا دن ہے؟ لوگوں نے کہا اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں. آپ نے پوچھا یہ تمہارے مہینوں میں سے کون سا مہینہ ہے؟ لوگوں نے کہا اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں. آپ نے پوچھا تمہارے شہروں میں سے یہ کون سا شہر ہے؟ لوگوں نے کہا اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں. آپ نے فرمایا تمہارا آج کا دن حرمت والا دن ہے، تمہارا مہینہ بھی حرمت والا مہینہ ہے، تمہارا یہ شہر بھی حرمت والا شہر ہے. یاد رکھو بے شک تمہارا خون اور مال ایک دوسرے کے لیے اسی طرح حرمت والے ہیں جیسا تمہارے اس دن کی، اس مہینے اور اس شہر میں حرمت ہے، یہاں تک کہ تم اپنے رب تبارک و تعالی سے جا ملو، پھر وہ تم سے تمہارے اعمال کے متعلق سوال کرے گا. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر کئی بار فرمایا اے اللہ تو ان پہ گواہ رہنا، اے اللہ تو ان پہ گواہ رہنا. آپ نے کئی بار ذکر کیا، میں نہیں جانتا آپ نے کتنی بار یہ بات دہرائی، میں گن نہ سکا کہ اللہ تو ان پر گواہ رہنا. یوم مشہود ہے یہ، جس دن لوگوں کو گواہ بنایا گیا اس بات پر کہ آپ نے پیغام پہنچا دیا. آپ نے اس دن جاہلیت کی رسموں کا خاتمہ کیا اور آپس کے حقوق کے بارے میں بتایا کہ کس کا کس پر کیا حق ہے. اس دن سود کا خاتمہ کیا گیا تھا، عورتوں کو ان کے حقوق دلوائے گئے تھے. آپ نے فرمایا عورتوں کے بارے میں اللہ سے ڈرو، اور پھر اسی طرح گمراہی سے بچنے کا حل بتایا تھا کہ میں تم میں 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، جو مضبوطی سے پکڑے گا ان کو وہ کبھی گمراہ نہیں ہوگا. کون سی 2 چیزیں؟ قرآن اور سنت. پھر اسی طرح آپ نے دین کے غلبے کا تذکرہ کیا یعنی عرفات کے موقع پر. پھر امیر کی اطاعت کی تلقین کی. آپ نے فرمایا خواہ تم پر کسی کن کٹے حبشی غلام کو بھی مقرر کر دیا جائے جو تمہیں اللہ کی کتاب کے مطابق احکام جاری کرے تو تم اس کی بات سنو اور اطاعت کرو. پھر آپ نے اپنے حوض کا بھی ذکر کیا، حوض کوثر کا، اور پھر بدعت سے بچنے کا حکم دیا کیونکہ جو لوگ بدعت کریں گے وہ حوض کوثر پہ نہیں پہنچ سکیں گے. پھر اسی طرح آپ نے ہر سال قربانی کرنے کی تلقین فرمائی، اور پھر آپ نے سب کے لیے دعائے مغفرت کی، اللہم اغفر لنا اللہم اغفر لنا اللہم اغفر لنا. تو آپ بھی سب کے لیے دعا کیجئے کہ اللہ ہم سب کو بخش دے. حارث بن عمر بیان کرتے کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، آپ منا یا عرفات میں تھے، لوگ آپ کے گرد گھوم رہے تھے یعنی آپ کے قریب تھے، اور آپ کا چہرہ دیکھتے تو کہتے یہ مبارک چہرہ ہے. میں نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے بخشش کی دعا فرمائیے. آپ نے فرمایا اللہم اغفر لنا،
میں گھوم کر پھر آیا، پھر عرض کی اے اللہ کے رسول میرے لیے بخشش کی دعا کیجیے. آپ نے پھر فرمایا اللہم اغفر لنا. میں گھوم کر پھر واپس آپ کے پاس حاضر ہوا، عرض کیا یا رسول اللہ میرے لیے بخشش کی دعا کیجیے. آپ نے فرمایا اللہم اغفر لنا. تو جب بھی کوئی آپ سے کہے کہ میرے لیے بخشش کی دعا کیجیے تو آپ بھی یہی دعا کیجیے. تو گویا یہ دن ایک بہت مبارک دن ہے، یہ گھڑیاں بہت مبارک گھڑیاں ہیں، اس لیے ان کی قدر کیجیے اور ان میں اپنے رب کو خوب خوب یاد کیجیے. اس نیت سے پھر ایک دفعہ لبیک سنتے ہیں اور پڑھتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں بھی پھر اپنے گھر میں بلائے. عرفہ کا روزہ. اہل علم کا اس بارے میں اختلاف ہے، یعنی علم والے اس معاملے میں اختلاف کرتے ہیں کہ عرفہ کا روزہ کون سا وہ دن ہوگا جو 2 سال کے گناہوں کی معافی کا ذریعہ بنے گا. تو ایک گروہ کی رائے یہ ہے کہ جس دن عرفات کے میدان میں حاجی وقوف کرتے ہیں باقی لوگ بھی اسی دن کی پیروی کریں گے، اور یہ خیال ہے ابن باز کا، اس کے علاوہ بھی کچھ لوگ ان کے ساتھ ہیں. دوسرے گروہ کی رائے یہ ہے کہ عرفہ کا دن 9 ذی الحجہ ہے، 9 ذی الحج، خواہ یہ حاجیوں کے عرفہ کے دن کے موافق ہو یا نہ ہو، چاہے اس دن عرفات میں وہ کھڑے ہوں یا نہ ہو. آپ جس علاقے، جس ملک اور جس شہر میں رہتے ہیں ہر ملک کی اپنی رویت ہے. جیسے نمازوں کے اوقات اپنے اپنے ہیں، جیسے سورج نکلنے اور غروب ہونے کے اوقات اپنے ہیں، اسی طرح چاند کو دیکھنے کے بھی اپنے اپنے اوقات ہیں. چاند ایک وقت میں ہر جگہ نظر نہیں آتا، اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو فرمایا ہے کہ صوموا لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ، اس کو دیکھ کے روزہ رکھو اور دیکھ کے روزہ رکھنا چھوڑو. تو اس اعتبار سے جب چاند کو فالو کرتے ہوئے ذو الحج شروع کیا جائے گا، نہ کہ مکہ کو سامنے رکھتے ہوئے، تو جس دن بھی پھر 9 ذی الحج ہوگی اس دن کا روزہ رکھنا ہوگا. ٹھیک ہے. اور یہ رائے ہے ابن عثیمین رحمہ اللہ کی، عبداللہ بن جبرین، اور اسی طرح کچھ اور بھی علماء اس میں شامل ہیں. اور یہ سب یہ کہتے ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصوم 9 ذی الحجہ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم 9 ذی الحج کو روزہ رکھتے تھے، یعنی انہوں نے اس حدیث کو لیا ہے. تو 9 ذی الحج جس ملک میں جہاں کہیں بھی ہوگی ان کے لیے وہی روزے کا دن شمار ہوگا، کیونکہ پھر اس سے اگلا دن ان کا عید کا ہوگا. تو ابن عثیمین یہ کہتے ہیں کہ مطلع مختلف ہونے کی بنا پر چاند بھی مختلف ہے. مثلا جب مکہ مکرمہ میں چاند دیکھا گیا تو اس کے مطابق یہاں 9 تاریخ ہوگی. کسی دوسرے ملک میں مکہ سے ایک دن پہلے چاند نظر آ گیا، یعنی جیسے فار ایسٹ میں، تو ان کے ہاں 10واں دن یوم عرفہ ہوگا. کچھ جگہ تو ایسی ہے نا کہ جہاں چاند بعد میں نظر آتا ہے، اور کچھ جگہ ایسی ہیں کہ جہاں سعودی عرب سے بھی پہلے نظر آ جاتا ہے. تو اب ایسی صورت میں وہ چاند دیکھ کر اگر پھر بھی عید نہیں کرتے یا روزہ رکھنا نہیں شروع کرتے یا جو بھی چیزیں چاند سے متعلق ہیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل نہیں کر سکتے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صوموا لرؤیتہ. تو اس لیے وہ کہتے ہیں کہ جہاں ایک دن پہلے چاند نظر آئے گا وہاں یوم عرفہ جو سعودیہ کا ہے وہ وہاں کا 10واں دن عید کا دن ہوگا، لہذا ان کے لیے اس دن روزہ رکھنا جائز نہیں کیونکہ یہ عید کا دن ہے. اسی طرح فرض کریں کہ رؤیت مکہ سے لیٹ ہو، یعنی رؤیت مکہ سے لیٹ ہو، جیسے ہماری لیٹ ہوئی ہے 2 دن، اور مکہ مکرمہ میں 9 تاریخ ہو تو ان کے ہاں چاند کی 8 تاریخ ہوگی، تو وہ اپنے ہاں 9 تاریخ کے مطابق روزہ رکھیں گے، جو کہ مکہ کے حساب سے 10 تاریخ بنے گی. اور راجح قول یہی ہے، یعنی یہ ابن عثیمین کا خیال ہے، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جب چاند دیکھو تو روزہ رکھو اور جب اسے دیکھو تو عید کرو. اور وہ لوگ جن کے ہاں چاند نظر نہیں آیا اور انہوں نے چاند نہیں دیکھا
اور جیسا کہ سب لوگ بالاجماع طلوع فجر اور غروب شمس میں سے ہر علاقے کا اعتبار کرتے ہیں، یعنی سورج کے نکلنے اور غروب ہونے کا، اسی طرح مہینے کی توقیت بھی یومی توقیت کی طرح ہوگی. توقیت کا مطلب ہوتا ہے ٹائم مقرر کرنا، یعنی سورج کس وقت نکلتا ہے اس کا ٹائم دیکھنا، غروب کب ہوتا ہے. کہتے ہیں کہ جس طرح یومی توقیت ہے ایسے ہی شہری توقیت بھی ہوگی. شہری ہوتا ہے مہینے کی، یعنی جس طرح ڈیلی نمازوں کے ٹائمنگز فرق ہیں ویسے یہاں کے اور کینیڈا کے، تو اسی طرح شہری یعنی منتھلی جو چاند کا دیکھنا ہے وہ بھی فرق ہو سکتا ہے. تو جہاں جیسے نظر آئے گا، جیسے سورج کے مطابق یا چاند کے مطابق جو عبادات ہوں گی اسی کو فالو کیا جائے گا. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فمن شہد منکم الشہر، یہ رمضان سے متعلق ہے. فمن شہد، تو جو مشاہدہ کرے، جو دیکھے، پالے تم میں سے اس مہینے کو، فلیصمہ، تو اسے چاہیے کہ روزہ رکھے. تو اس میں بھی شاہدہ کا لفظ کس بات کی دلیل ہے؟ شہادت، جو وٹنس، جو وٹنس کرے. اور جو بیمار ہو یا مسافر ہو اسے دوسرے دنوں میں گنتی پوری کرنی چاہیے. اللہ تمہارے ساتھ آسانی کا ارادہ چاہتا ہے، سختی کا نہیں. وہ چاہتا ہے کہ تم گنتی پوری کر لو اور اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہدایت کے مطابق اس کی بڑائی بیان کرو اور اس کا شکر ادا کرو. تو اس کا مفہوم یہ ہے کہ اگر کسی نے مہینہ نہیں پایا، چاند نہیں دیکھا، تو اس پر پھر روزہ رکھنا اس دن کا لازم نہیں ہوگا، وہ آغاز نہیں کرے گا. اب سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ ہو سکتا ہے چاند ہو لیکن بادل ہوں اور اس وجہ سے نہ دیکھ پا رہے ہوں، تو اس کا بھی حل بتایا آپ نے. بخاری کی روایت ہے صوموا لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ فإن غمی علیکم فأکملوا عدۃ شعبان 30. جب تم اس چاند کو دیکھو تو روزہ رکھو، جب اس کو دیکھو تو روزہ رکھنا چھوڑ دو. اور اگر تم پر بادل چھا جائے، غمی علیکم، غمام ہوتا نا بادل، فأکملوا عدۃ شعبان 30، تو شعبان کے 30 دن پورے کر لو، 31واں دن نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. پھر یہ کہتے ہیں کہ قیاس بھی یہی کہتا ہے، یعنی یہ تو قرآن اور سنت سے دلیل تھی، قرآن سے آیت، حدیث آپ کے سامنے بیان کی، اور پھر قیاس. تو کہتے ہیں کہ ہر ملک میں روزہ کھولنا اور سحری بند کرنا علیحدہ، اور اس کا مطلب غروب شمس کے اعتبار سے علیحدہ ہوتا ہے. نمازوں کے اوقات بھی، فجر کسی جگہ جلدی شروع ہو رہی ہوتی، کسی جگہ بعد میں شروع ہو رہی ہوتی ہے. تو اس لیے روزوں میں بھی اگر فرق آ جاتا ہے تو اس سے ثواب میں، اجر میں انشاءاللہ فرق نہیں پڑے گا. تو وہ کہتے ہیں کہ یوم عرفہ بھی آپ اسی ملک کے مطابق کریں جس میں آپ رہائش پذیر ہیں. اب یہ ہے کہ جو رہائش پذیر دوسرے علاقوں میں ہیں ان کے لیے تو صرف روزے کی عبادت ہے، کوئی وقوف عرفات تو ہے نہیں، تو اس لیے روزہ رکھنے میں تو کوئی مشکل نہیں ہو سکتی. ہاں، حجاج کے ساتھ ایک یکجہتی کی علامت کے طور پر جس وقت اللہ سبحانہ وتعالیٰ آسمان دنیا پہ نزول فرماتے ہیں، جو خاص انہی کے لیے آتا ہے، سب کے لیے تو نہیں آتا، عرفات والوں کے لیے آتا ہے. تو ہم قیاس کرتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ ان پر رحم فرما رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہم پہ بھی رحم فرمائے، تو ہم اس وقت میں دعائیں کرتے ہیں. یا ویسے عشرہ ذوالحج جو ہے یہ سارے کا سارا ہی بابرکت ہے، تو اس اعتبار سے ہم اس میں تکبیرات، تحلیلات اور دعائیں وغیرہ پڑھتے ہیں، تو اس کو پڑھنے میں حرج نہیں ہے. ٹھیک ہے. کچھ چیزیں اور بھی ہیں اس سلسلے میں، لیکن اب ٹائم ہمارے پاس اتنا ہی ہے. آپ کو پھر یاد دہانی کراتی چلوں کہ عہد کی تجدید کا دن ہے، سب کو یاد دہانی کرانے کا دن ہے کہ وہ اس عشرے میں خوب عبادت کریں اور قربانی کریں اور عید کو اچھے سے منائیں. یہ پیمفلیٹ سب کو معلوم ہے، خود بھی پڑھیں، گھر والوں کو بھی پڑھائیں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اس کو لے جائیں. اور آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ انشاءاللہ عید کی نماز یہاں پر ہوگی صبح 6:45 پر، اور عید سے دوسرے دن یہاں پر اونٹوں کی قربانی ہوگی، اور اس کے علاوہ اسٹالز وغیرہ لگیں گے، بچوں کے لیے رائڈز کا انتظام ہوگا، کھیل کود ہوگی. جو لوگ آنا چاہیں آئیں، ایک دوسرے سے میل ملاقات کریں، کھائیں پیئیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک انٹرٹینمنٹ کریں، کیونکہ عید کے دن کھانے پینے کے دن ہے. عید سے پہلے کے دن روزے کے دن تھے، تو یہ اب آپ کے انشاءاللہ کھانے پینے کے دن ہے. اس سلسلے میں آج میرے لیے ایک اور بہت خوشی کی بات ہے کہ میری والدہ صاحبہ نے پہلے پارے کا ٹیسٹ دیا ہے TQ2 کے ساتھ اور 98 نمبر لیے ہیں. تو اس کی خوشی میں آج آپ سب کو کھجوریں تقسیم کر رہی ہوں. کھجوروں کا انتخاب اس لیے کیا گیا ہے کہ
روزے بھی ہیں, روزہ بھی کھول سکتے ہیں آپ. اس کے لیے میری ریکویسٹ ہے, ویسے تو آپ ابھی بھی جس کا روزہ نہیں کھا سکتا ہے, لیکن میری ریکویسٹ ہے کہ اگر ہو سکے تو اس سے آپ روزہ افطار کریں تاکہ روزے کا ثواب بھی ملے. تو انشاءاللہ کوئی بھی لینا نہ بھولیں, سب کے لیے انف ہوں گی انشاءاللہ. تو تقسیم کر دیا جائے. جی آپ بولیے. ایک ریکویسٹ ہے سب کی طرف سے, میری بھی. جی جی. آپ ہم سب کی بخشش کی دعا کریں. اللہم اغفر لنا, اللہم اغفر لنا, اللہم اغفر لنا. تکبیرات پڑھیے. ایک دوسری بات یہ کہ آج انشاءاللہ فقہ القلوب کی کلاس ہوگی 2 بجے, تو یعنی آپ اپنے اسکیجول میں رکھیے. کوئی کچھ کہنا چاہ رہا تھا, ہاتھ کھڑا کرتے. جی. حدیث میں تو اس کی وضاحت نہیں آتی, لیکن عام طور پر ایسے فضائل کی جتنی بھی چیزیں ہیں ان کا تعلق صغیرہ گناہوں سے ہوتا ہے. کبیرہ گناہوں میں تو کچھ پر حدود ہیں اور کچھ کا کفارہ دینا ہوتا ہے اور کچھ کے لیے سچی توبہ ضروری ہوتی ہے, شرط ہوتی ہے. ایسا کرتے ہیں ہم, مجلس برخاست کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ آپ کو تکبیریں لگا دیتے ہیں. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ والی لگائیے اور اپنا ذکر اپنا شروع کر دیجئے, کیونکہ جمعے کی تیاری بھی آپ کو کرنی ہوگی. جزاکم اللہ خیرا. اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے والا بنائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.